نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز قرآن کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. میں محمد خباب تعلیم المقامات القرآنیہ کے درس نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کے درس میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ کل کے درس کا خلاصہ مختصر طور پر پیش کیا جائے. کل کے درس میں ہم نے فن تلاوت اور اس کے اجزاء کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی کہ ماہرین کے نزدیک تلاوت کے 3 اجزاء ہیں. سب سے پہلا جز قرآن کریم، دوسرا جز صوت یعنی آواز، اور تیسرا جز نغم یعنی مقامات قرآنیہ. پہلے جز کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس سے متعلق تمام وہ علوم جو قرآن کریم کی ادا سے متعلق ہے، لیکن جب عمومی طور پر بات کی جائے گی تو جو سب سے اہم علم جو عام اور خاص سب کے لیے ضروری ہے وہ ہے علم تجوید، اور تلاوت کے لیے سب سے ضروری علم جو ہے وہ علم تجوید ہی ہے. اور الحمدللہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی تجوید کے درس کا اہتمام موجود ہے اور درسن جو ہے پڑھایا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ صوت یعنی آواز. جس طرح کل میں نے عرض کی تھی کہ تلاوت کے لیے آواز جو ہے وہ ضروری ہے اور آواز کو سیکھنا بھی ضروری ہے. اکثر و بیشتر غلطیاں جو ہے وہ علم صوت سے ناواقفیت کے بنا پر ہوتی ہیں، تو وہ اس کا بھی جو ہے سیکھنا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں نے عرض کی تھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو مفصل طریقے سے علم صوت پہ بھی انشاءاللہ ایک کورس کا انعقاد کریں گے جس میں مکمل طور پر آواز کو جو ہے انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. تیسرے نمبر پہ نغم آتا ہے یعنی مقامات قرآنیہ. احادیث کی روشنی میں ہم نے کل بھی عرض کی تھی کہ قرآن کریم کو خوبصورتی سے پڑھنا اللہ کی پسند ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے صحابہ کا عمل اس چیز پہ رہا ہے، اور ہم نے احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ بھی کیا تھا. تو آج چونکہ ہمارا جو یہ کورس ہے صرف تعلیم المقامات القرآنیہ کے نام سے ہے، مقامات قرآنیہ کے بارے میں، تو ہم نے تلاوت کے ان 3 اجزاء میں سے صرف جز نغم اور مقامات قرآنیہ کو لیا. پھر ہم نے مقامات قرآنیہ کا ایک تعارف پیش کیا کہ علم المقامات کسے کہتے ہیں. تو المقامات کی تعریف ایک دفعہ پھر جو ہے ملاحظہ فرمائے. مقامات سے مراد وہ علم ہے جس میں قرآن کریم کے معنی و مفہوم کے مطابق مختلف عربی الحان جو مشائخ قرآن سے منقول ہے اور ان کے مختلف احوال اور تلاوت میں اس کے استعمال کو سیکھا جاتا ہے. پھر ہم نے اس کی جو ہے تشریح کی کہ معنی مفہوم جو ہے یہ مد نظر ہونا چاہیے تلاوت میں مقامات کے استعمال یا اس کو سیکھنے کہ قرآن کریم کی معانی جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور پھر عربی الحان کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ وہی الحان جو عرب کے ہاں جو ہے مشہور ہے اور معمول ہے تو ان کو پڑھنا جو ہے اور اس انداز میں پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ہم نے عرض کیا تھا مقامات کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تمام خطوں میں جو ہے اس کا وجود ہے، اور صرف اس کے انداز کی جو ہے تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم عربی میں ہے اور عربی انداز میں پڑھنے کی جو ہے
تاکید کی گئی ہے، تو ہم صرف وہی مقامات اور اس انداز کو لیں گے جو عربی ہو اور قرآن کریم کے ساتھ جو ہے مناسبت رکھتا ہو۔ پھر ہم نے کچھ احادیث طیبہ ذکر کی کہ جس میں اللہ رب العزت کے پسندیدہ عمل جو ہے قرآن کریم کی خوبصورت پڑھنے کو بتایا گیا، اور کہ قرآن کریم خود خوبصورت ہے لیکن اس کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بنا اور اس کو خوبصورت طریقے سے پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کی مختلف اوقات میں تعریف بھی فرمائی جنہوں نے خوبصورت پڑھا، اور اس بات پہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ تو کل کے درس کی ایک مختصر جو ہے خلاصہ میں نے عرض کیا۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے مقامات کی ابتدا۔ کل ہم نے بنیاد ذکر کی تھی کہ بنیاد کیا چیز بنی، جس طرح تمام علوم ہیں، مختلف علوم جتنے بھی اسلامی علوم ہیں ان کی بنیاد کسی وجہ سے پڑی، اور یہ تمام علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس حالت میں یا اس شکل میں نہیں تھے جس میں آج موجود ہے، اور اس کے لیے اصول اور جو وضع کیے جاتے ہیں مختلف علوم کے لیے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں آسانی ہو اور غلطی کا احتمال جو ہے، امکان جو ہے وہ کم سے کم تر ہو جائے۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر طور پر جو ہے کل کے درس کی گفتگو تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے مقامات کی باقاعدہ ابتدا، کہ کب جو ہے مقامات کو باقاعدہ پڑھا گیا گیا۔ تو جاننا چاہیے کہ تلاوت میں مقامات کی ابتدا سن 35 ہجری میں ہوئی۔ تلاوت میں مقامات کی ابتدا سن 35 ہجری یعنی ہجرت کے 35 سال میں ہوئی، اور پہلا جو قاری ہے وہ ہے عبید اللہ بن ابی بکرۃ الثقفی۔ عبید اللہ بن ابی بکرۃ الثقفی، اور یہ تابعی ہے، اور یہ اس کے بارے میں کتاب الاعلام میں علامہ خیر الدین الزرکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید اللہ ابن ابی بکرۃ الثقفی 14 ہجری کو پیدا ہوئے اور 79 ہجری کو میں وفات پائی۔ عبید اللہ ہی وہ شخص ہے کہ جس نے باقاعدہ قرآن کریم کو الحان اور مقامات میں پڑھا۔ آپ تابعی تھے اور آپ کے والد صحابی اور حدیث کے راویوں میں سے تھے، یعنی آپ کے والد سے جو ہے حدیث بھی نقل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ ایک اور کتاب ہے المعارف جس کے مصنف ہے ابن قتیبہ الدینوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں عبید اللہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہل الحان و مقامات میں تلاوت کرنے والے عبید اللہ تھے۔ ان کی تلاوت حزین اور ہر قسم کے غنا اور خودی کے مخصوص الحان سے پاک تھی۔ غنا یعنی گانا بجانا، اور خودی جو وہ انداز، وہ ایک نغمہ جو اونٹ چلانے والے جو ہے وہ اونٹ کو چلاتے وقت جو ہے گاتے ہیں، اس سے جو ہے جوش آتا ہے اونٹ میں اور وہ سفر تیزی سے کرتا ہے، تو ان سب سے الگ تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ سے یہ الحان آپ کے نواسے عبید اللہ بن عمر بن عبید اللہ، یعنی آپ کے نواسے کا نام بھی عبید اللہ تھا، اور ان کے والد عمر تھے اور ان کے والد عبید اللہ یعنی یہ تھے۔ تو عبید اللہ بن عمر بن عبید اللہ جن کو ابن عمر کہا جاتا تھا، تو آپ سے یہ الحان انہوں نے حاصل کیے، اور انہی کی وجہ سے یہ چونکہ مشہور ہوئے، تو اس انداز تلاوت کو قرات ابن عمر یا انداز ابن عمر جو ہے کہا جانے لگا۔ آپ سے بھی کئی لوگوں نے اس کو حاصل کیا، اور اس میں جو سعید العلاف تھے وہ کافی مشہور ہوئے۔ سعید العلاف جو ہے اس دور میں کافی مشہور ہے، اور ان کی تلاوت جو مشہور خلیفہ ہے ہارون الرشید کو کافی پسند تھی، اور اس کو بلاتے تھے، اس کی تلاوت سنتے تھے، اور اس وجہ سے سعید العلاف کو امیر المؤمنین کے قاری کا جو ہے لقب دیا گیا تھا، اور وہ اسی سے مشہور تھے۔ تو یہ اس کی ابتدا کے بارے میں تھی کہ
جو ہے اس کا استعمال جو ہے کیسے ہوا اور کیسے ابتدا ہوئی۔ یاد رکھیں اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت ان مقامات سے جو ہے الگ تھی۔ یہ جو ہے بالکل ایک حتمی بات ہے، ایک تاکیدی بات ہے، اور ایک یعنی کہ ہر وہ آواز، کیونکہ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے پڑھیں گے اور اس کا جو ہے تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ ہر وہ آواز، مترنم آواز، وہ کسی نہ کسی مقام کے ساتھ جو ہے وہ لازمی طور پر جس کو کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مقامات کے بارے میں جو ایک بنیادی بات عرض کرتا ہوں، آپ لوگ یاد رکھیں کہ مقامات کا جو علم ہے یہ کسی کا ایجاد نہیں ہے، کسی کی ایجاد نہیں ہے کہ مثلا کوئی آیا اس نے اس کو ایجاد کیا ہے، یہ دریافت شدہ علم ہے۔ یعنی یہ چیز تھی اور جو ہے لوگوں نے اس کو جو ہے دریافت کیا، اس کو جو ہے ترتیب دیا کہ اچھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ جیسے عبید اللہ کے بارے میں مقامات کے مشہور ماہر طہ عبد الوہاب مصر کے جو مشہور ہے آپ سب جانتے ہوں گے، وہ فرماتے ہیں کہ اس نے غور و فکر کر کے جو مختلف آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جو انداز ہوتے ہیں اس کو الگ الگ کیا۔ اس نے صرف یہ کام کیا کہ مثلا جب حزن والے جو ہے طرز کون سا ہے، انداز کون سا ہے، اور اس کے علاوہ تضرع یعنی عاجزی والا کون سا ہے، جہاں حکم آتا ہے سختی والا کون سا ہے، فرح والا کون سا ہے۔ تو اس بنا پہ اس نے اس کو جو ہے الگ الگ کیا، بیان کیا، اور جو ہے آگے اس انداز سے پڑھانا شروع کیا کہ کون سی آیات پہ جو ہے کس طرح کا طرز جو ہے وہ اختیار کیا جائے۔ تو بہرحال انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پہ اور بھی تفصیلی بات ہوگی، اس حوالے سے جو اعتراضات وغیرہ ہے یا جو جو چیزیں ہیں، کون کون اس کے قائل ہے، کون اس کے، تو ان سب سے ہٹ کر کیونکہ ہم اور آپ یہاں آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو صحیح جانتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو جو ہے جانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ایک دفعہ میں پھر عرض کر دوں کہ تلاوت کی باقاعدہ ابتدا سن 35 ہجری میں ہوئی، اور پہلا قاری وہ ہے عبید اللہ بن ابی بکرۃ الثقفی، جو سن 14 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 79 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ ان دو کتابوں میں جو ہے ان کا تذکرہ ہے، اور ان کے بارے میں علامہ خیر الدین زرکلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تابعی تھے، اور ان کے والد جو ہے وہ حدیث کے راویوں میں بھی سے تھے، صحابی تھے۔ کتاب المعارف میں بھی ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کی تلاوت حزین تھی، اور ہر قسم کے غنا کے انداز سے جو ہے وہ مبرہ تھی، اور بہت خوبصورت انداز میں جو ہے یہ پڑھتے تھے۔ پھر ان سے اس کے نواسے عبید اللہ بن عمر بن عبید اللہ نے اس کو حاصل کیا، اور اس کو ابن عمر جو ہے عمر کے بیٹے کے نام سے جو ہے مشہور تھے، اور اس وجہ سے اس انداز تلاوت اس سے جو ہے زیادہ مشہور ہوئی، تو قرات ابن عمر اس کو جو ہے کہا جانا ہی لگا۔ پھر ان سے مختلف لوگوں نے اس کو حاصل کیا، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ سعید العلاف تھے، کیونکہ اس کی آواز کافی خوبصورت تھی، بہت اچھے سے پڑھتے تھے، اور مشہور خلیفہ ہارون الرشید اس کی تلاوت کو پسند فرماتے تھے اور ان سے تلاوت سنتے تھے، اور اس وجہ سے یہ امیر المؤمنین کے قاری کے لقب سے مشہور تھے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، موضوع کی طرف، دنیا میں رائج اندازی تلاوت و مقامات، کہ دنیا میں کتنے انداز تلاوت جو ہے مقامات کے حوالے سے وہ رائج ہے، اور وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے قرات عراقیہ، یعنی قرات کا یا تلاوت کا وہ انداز جو اہل عراق کے ہاں مشہور ہے، یہ کیسا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ دوسرا قرات مصریہ ہے، جو مصر یا ہم جس کو لہجہ کی جو ہے معنی میں لیتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو لہجہ کہا جاتا ہے، لہجہ عراقیہ اور لہجہ مصریہ کہ مصری لہجے میں۔ اور تیسرے نمبر ہے قرات حجازیہ یا لہجہ حجازیہ، جو اہل حجاز کے ہاں مشہور ہے۔ قرات عراقیہ یا لہجہ عراقیہ وہ لہجہ ہے یا مقامات کا وہ انداز ہے جو عراق میں مشہور ہے، اس کے اپنے اصول و فروع ہے، انداز ان کا تلاوت جو ہے وہ
ان کے ہاں کافی مشہور ہے، پڑھایا جاتا ہے مستقل طور پر ان کے مدارس میں۔ اور اس کے مشہور قاری پہلے بھی گزرے، حافظ اسماعیل خلیل اسماعیل غالباً جو ہے کافی ان کے مشہور قاری تھے، اور ابھی بھی کافی یہی انداز تلاوت وہاں رائج ہے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ قرأت عراقیہ مشہور ہے صرف عراق کی حد تک، پوری دنیا میں یہ مشہور نہیں۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہے، اس میں سب سے جو اہم وجہ یہ ہے کہ ان کی جو انداز تلاوت ہے اور مقامات پڑھنے کا جو انداز ہے وہ کافی مشکل ہے عام لوگوں کے لیے، کیونکہ اہل عراق والے اس چیز کے ساتھ واقف ہے، اس کے ساتھ جو ہے عادی ہے، تو مقامات کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ ان کے ہاں جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے زیادہ پذیرائی نہیں ملی باقی خطوں میں یا باقی دنیا میں۔ اور ان کی جو مقامات کا استعمال ہے، انشاءاللہ آگے ان کے مقامات کا بھی ذکر کریں گے، کون کون سے مقامات استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کے مقامات کا جو انداز ہوتا ہے وہ سادہ نہیں ہوتا مصری کی طرح، بلکہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں جو مقام کا تصور ہے وہ ہے مختلف نغمات کا جو ہے جو مجموعہ ہے۔ مثلا یہ جب بیات شروع کرتے ہیں تو بیات کے جو اصلی انداز ہے اور تمام فروعات یعنی وہ پڑھتے ہیں اور ہر آیت میں اس کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں، یعنی اس کو پڑھنے کے لیے، اس انداز تلاوت کو پڑھنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے عبور حاصل ہونا چاہیے، اور تمام مقامات کے تمام فروعات پہ جو ہے عبور حاصل ہونا چاہیے۔ تو ایک تو جو ہے بنیادی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ پذیرائی نہ مل سکی۔ دوسرے نمبر پر ہے قرأت مصریہ۔ تو مصری انداز تلاوت جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں جو ہے اس کو سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور تقریباً تمام خطے میں اس کو جو ہے اپنایا جاتا ہے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو جو بنیادی ہے وہ ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے کہ جس طرح روایت میں، قرآت میں روایت حفظ کو جو پذیرائی ملی ہے اور جو قبولیت ملی ہے پوری دنیا میں، اور اس طریقے سے جو خطاطی میں خط نسخ قرآن کریم کی لکھائی کے لیے جو ہے وہ اس کو قبولیت ملی ہے، تقریباً تمام دنیا میں قرآن کریم جو ہے خط نسخ میں لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو مختلف خطوط میں لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے کے لیے خط نسخ کو اللہ نے قبولیت دی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ کا فضل، اس وجہ سے اس کو قبولیت ملی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ریڈیو کے ذریعے جو تمام دنیا نے قرآن کی آواز سنی وہ تھی مصریوں کی۔ تمام دنیا میں تلاوت کی جو آواز سنی گئی وہ ریڈیو کے ذریعے، وہ مصری انداز تلاوت کی، مصری کی تھی الشیخ محمد رفعت۔ 1935 میں سب سے پہلے انہوں نے ریڈیو میں جب جامعہ ازہر سے فتویٰ جو ہے وہ آیا کہ ریڈیو پر جو ہے قرآن پڑھا جا سکتا ہے، جائز ہے، تو ابتدا کی گئی۔ تو تمام جو ہے عرب دنیا میں مصر کے انداز تلاوت کو سنا گیا، اس کو پسند کیا گیا، لوگوں نے جو ہے اس کو اخذ کیا۔ پھر جب ٹی وی کا دور آیا تو اس میں بھی انہوں نے سبقت لی، اور 1965 میں باقاعدہ ایک چینل کا جو ہے افتتاح کیا گیا کہ جس میں تمام جتنے بڑے شیوخ ہیں ان کی تلاوت کو ریکارڈ کیا گیا ویڈیو میں، اور وہ نشر کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جب تمام دنیا میں تلاوت جو ہے پہنچی، تلاوت کی آواز پہنچی، اور سب سے پہلے جو ہے قرآن کریم بھی، پورا قرآن کریم جو ہے ریکارڈ کیا گیا، وہ بھی مصری انداز تلاوت میں شیخ خلیل حصی رحمۃ اللہ علیہ نے ریکارڈ کیا۔ تو ظاہری جو وجوہات ایک یہ بھی ہے۔ تیسری جو وجہ ہے کہ مصر کا جو انداز تلاوت ہے اور مقامات وہ بالکل سادہ ہے، یعنی اس کو کوئی بھی جو ہے اخذ کر سکتا ہے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے میں ان کو آسانی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر قرأت حجازیہ ہے، جو اہل حجاز کے ہاں معروف اور مشہور ہے۔ اس کو بھی وہ پذیرائی نہ مل سکی، اور حتیٰ کہ اب
خود حجاز میں، اہل حجاز یعنی حرمین شریفین میں بھی جو انداز تلاوت رائج ہے وہ مصری انداز تلاوت ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ائمہ تھے یا قراء تھے آج سے 20-25 سال پہلے، تو وہ اس انداز میں تلاوت جو ہے وہ کرتے تھے۔ ان کے انداز تلاوت وہ بھی جو ہے بنیادی مقامات کے بجائے جو فروعات پہ مشتمل ہے، اور اس میں اتار چڑھاؤ کا جو ہے پہلو بھی زیادہ ہے کہ ایک مقام جو ہے وہ جو پڑھنے کا انداز ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہے، اور اکثر مقامات جو ہے وہ دو دو مقامات سے بنے ہیں جو بنیادی مقامات بھی ہیں۔ تو اس کو بھی جو ہے وہ پذیرائی نہ مل سکی، اور کیونکہ اس کا انداز تلاوت جو ہے کیونکہ زیادہ نہیں سنا گیا، وہی بات آ جاتی ہے کہ زیادہ نہیں سنا گیا۔ مشہور جو حرم شریف کے امام تھے شیخ ایوب رحمۃ اللہ علیہ، اس نے بڑی خوبصورتی اس کو پڑھا ہے، اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا بہت مشہور ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جو ہے یہ بھی مشہور نہ ہو سکا۔ یہاں میں ایک بات جو ہے عرض کروں کہ قرأت جو حجازیہ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آگے۔ یہ ہے مقامات عراقیہ، جو وہ مقامات جو عراق میں رائج ہیں۔ اس میں بھی اس کے نام تقریباً اسی طرح ہے، کچھ تبدیلی کے ساتھ، اور انداز تو وہ ظاہر بات ہے کہ جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ تو اس کے بھی دو قسم ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جن کے فروعات بھی ہیں، مطلب جب آپ مثلا رست ہے تو رست صرف رست نہیں ہوگا، اس کے فروعات سمیت یہ رست ہوگا انشاءاللہ۔ پھر آگے چونکہ ہمارا موضوع مقامات عراقیہ نہیں ہے، لیکن بہرحال علمی لحاظ سے انشاءاللہ کسی ٹائم اس کو ذکر کریں گے۔ اس طریقے سے بیات ہے، سیکہ ہے، عجم ہے، حجاز دیوان اس کو کہتے ہیں، حسینی ہے، صبا ہے۔ تو ان کے یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کے فروعات ہیں، اور یہ بنیادی مقامات ہیں، اور ان کے باقی بھائی آگے کافی زیادہ فروعات ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جو بنیادی مقامات ہیں لیکن ان کے فروعات نہیں ہیں، مثلا کرد ہے، لام ہے، الحلیابی ہے، الکلکلی ہے۔ تو یہ جو ہے مقامات عراقیہ ہیں۔ مقامات حجازیہ یعنی وہ مقامات جو اہل حجاز کے ہاں مشہور ہے، اور اس کا جو مجموعہ ہے وہ ہے بحمر دسج یا بحرم سجد، بحمر دسج یا بحرم سجد۔ تو جس طرح با سے جو ہے بنجگاہ، اور حا سے حجاز حراب اور حسینی، میم سے مایا، را سے رصد، یہ وہی رصد ہے لیکن صاد سے لکھا جاتا ہے، اور رکھ بھی، دال سے دوکا، سین سے سیکا، اور جیم سے جہار کا۔ یہاں میں ایک اہم بات ذکر کروں، یہ جو نام ہے، اور اس کے ساتھ 2-3 ایسے نام ہیں جو ہمارے تجوید کے مشائخ نے ان کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ تو اس حوالے سے کچھ غلط فہمی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں اکثر لوگوں کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مقامات کے کچھ فارسی نام ہیں جو مصری مقامات کے جو ہے ضمن میں ہم دیکھتے تھے، اور کچھ جو ہے عربی نام ہے۔ تو ان کو جو ہمارے اساتذہ نے ان کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف یہ مقامات جائز ہے اور وہ جائز نہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہے۔ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بنچ گاہ، یہ بنج گاہ، یہ پنج گاہ سے نکلا ہے، یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ اس طرح دوکا ہے، سیکا ہے، چہرگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح حسینی ہی، یہ بھی اس میں تذکرہ ہے۔ صرف یہ ہے کہ ان کے انداز میں فرق ہے، اور یہ وہ نام ہے جو اہل حجاز کے ہاں مشہور تھے۔ اور چونکہ ہمارے پاس جو تجوید اور مقامات آئے ہیں اہل حجاز کی طرف سے، انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے کہ سب سے پہلے قاری عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے برصغیر میں اس فن کو، اور تجوید کے فن کو اور مقامات کے فن کو جو ہے وہ لے آئے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے دروس میں ذکر کریں گے۔ تو اس لیے چونکہ وہاں یہ پڑھا گئے، انہوں نے پڑھا اور اس انداز کو پڑھا گیا، تو اس وجہ سے یہی نام جو ہے ان کے ہاں مشہور تھے، انہوں نے اپنے کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا، اور جو ہمارے مشائخ ان کی تلاوت جن کے پاس موجود ہے، تو انداز تلاوت اس میں اس چیز کو جو ہے دیکھا جا سکتا ہے۔ صرف انداز تلاوت کے جو ہے فرق ہے، باقی مقامات کی وہی ہے،
اور دونوں جو ہے اس میں جو ہے یہ نہیں کہ یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے۔ اب آتے ہیں مقامات مصریہ، یہ سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں، یہ مشہور بھی ہے، اور ان کا مجموعہ ہے صنع بسحرک، صاد سے صبا، نون سے نہون، عین سے عجم، بے سے بیات، سین سے سیکا، ہا سے حجاز، اور رے سے رست، اور کاف سے کرد۔ تو یہ سارے مقامات ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جو ہے مشہور بھی ہے، ان کے نام بھی مشہور ہے، انشاءاللہ اس کے ناموں کے حوالے سے مزید بات کریں گے کہ کون سے نام ہے، کیوں ہے، اور کس طرح ہے، تو انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ تو آج کے درس میں ہم نے جو چیزیں پڑھی اس میں سب سے پہلی تھا کہ تلاوت میں مقامات کی ابتدا کب ہوئی، وہ سن 35 ہجری میں، پہلا قاری عبداللہ بن ابی بکرۃ الثقفی تھے، اور ان سے انہوں نے کے نواسے عبید اللہ بن عمر بن عبید اللہ نے اس علم کو حاصل کیا، اور وہ ابن عمر کے نام سے جانے جاتے تھے، اور ان سے سعید العلاف نے جو ہے وہ حاصل کیا، جو مشہور تھے امیر المؤمنین کے قاری کے لقب سے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ دنیا میں مختلف جو انداز تلاوت یا انداز کے بعد لہجہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو لہجہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں کہ لہجہ کیا ہوتا ہے، مقام کیا ہوتا ہے، لیکن لہجہ جو ہے، انداز تلاوت جو ہے مقامات میں رائج ہے، تو وہ قرات عراقیہ، لہجہ عراقیہ، لہجہ مصریہ، اور لہجہ حجازیہ۔ اور پھر ان کا میں نے تذکرہ کیا مختصر کہ یہ کس طرح ہوتا ہے، مقامات کا استعمال جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں، اور کیوں غیر مشہور ہے باقی دنیا میں۔ مصریہ کے بارے میں نے بات کی کہ یہ مشہور ہے، تو اس میں سب سے بڑا تو اللہ کا فضل ہے، اور ظاہری طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلے مصری انداز تلاوت کو دنیا میں سنا گیا، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اور اکثر قرآن جو ہے مشہور ہے، پورا قرآن بھی ریکارڈ کیا گیا 1935 میں سب سے پہلے دفعہ، اور پھر اس کے بعد 1965 میں جو ہے ٹی وی کے ذریعے اس کے جو ہے ابتدا ہوئی، تمام دنیا نے اس کو سنا، اس کو جو ہے لیا۔ اور دوسرا ہے کہ اس کا انداز تلاوت جو ہے، ان کے انداز تلاوت وہ ذرا آسان ہے، تو سیکھنے میں آسانی تھی۔ قرات حجازیہ وہ انداز تلاوت ہے جو اہل حجاز کے ہاں مشہور ہے، اور اب تقریباً ناپید ہونے کو ہے، کیونکہ اکثر قرآن جو ہے حرمین کی حتیٰ کہ وہ مصری انداز تلاوت میں مقامات پڑھتے ہیں اور تلاوت اپنی کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے غیر مشہور ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس کو جو ہے تھوڑا اس میں مشکلات ہے، یعنی وہ انداز تلاوت عام لوگ جو ہے مشکل سے اس کو کرتا، کیونکہ اتار چڑھو مقامات کے استعمال مشکل ہے۔ پھر جو ہے ہم نے مقامات کہ مقام جو ہے عراق میں کون کون سے مقامات جو ہے وہ رائج ہے، تو یہ ہم نے اس کے نام تذکرہ کیے۔ پھر ان کے دو اقسام ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کے فروعات ہیں، یہ بنیادی مقامات ہیں، اور یہ چار وہ ہے کہ جن کے یہ بنیادی مقامات ہیں لیکن ان کے فروعات نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے حجازیہ کے کون کون سے نام ہیں یہ ہم نے تذکرہ کیا، ان کا جو ہے مجموعہ بحار من دسج ہے یا بحمر دسج ہے، اور تو اس کو ہم نے ذکر کیا۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ ہمارے مشائخ کے ہاں یہ نام جو ہے رائج تھے، اور اس کی وجہ یہ تھے کہ ہمارے مشائخ نے تجوید اور مقامات حاصل کے اہل حجاز سے، وہاں کے ماحول سے، وہاں کے انداز تلاوت کو اپنا، تو انہوں نے اپنے کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ اس کی بالکل یہ جو ہے مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ جائز ہے اور باقی ناجائز ہے۔ اور پھر مصری جو مقامات ہے سب کو پتہ، سنے بے سحرک جو ہے ان کا مجموعہ ہے، تو یہ مقامات ہے، اس کے نام ہے، اس کے ناموں کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اپنے آراء سے جو ہے لازمی طور پر ضرور بالضرور جو ہے آگاہ فرمائیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور ہمیں جو ہے تلاوت کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی، میرے خیال میں جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے ٹائم، تو انشاءاللہ مزید اگلے درس کے ساتھ جو ہے کل حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔